اس وقت جو چیلنجز پوری دنیا کو درپیش ہے، یقیناً گلگت بلتستان اور پاکستان کو بھی ایک بڑا چیلنج ہے، وہ ہے کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جہاں پہ قدرتی آفات اور بلیات کے انسان شکار ہو رہے ہیں، وہاں پر ایگریکلچر بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو 3 روزہ یہاں پہ ورکشاپ تھی۔ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا امپیکٹ یہاں پہ گلگت بلتستان میں کم سے کم پڑے۔ آپ کو معلوم ہے گلگت بلتستان میں ہماری جو انڈیجینیس فروٹس ہیں، کراپس ہیں، میڈیسنل پلانٹس ہیں اور دیگر ہماری پروڈکشن ہیں، وہ بھی ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایگری لینڈ ہے وہ بھی شرنک ہوتی جا رہی ہے۔ ڈیفارسٹیشن ایک بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں گلگت بلتستان اس وقت بہت زیادہ ایشوز کا اور اس کا شکار ہے، کلائمیٹ چینج کا شکار ہے۔ لہٰذا ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے، ان ایشوز کو کیپ کرنے کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کے آئیں، اور پالیسی بھی بہت ٹیبل ہو جائے گی، جس میں اکیڈمیا کا عمل دخل ہے اور مختلف سٹیک ہولڈرز کو بھی ہم نے اس میں شامل رکھا ہے کہ ایک جامع پالیسی کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ ہم گلگت بلتستان میں ماؤنٹین ایگریکلچر کو لے کے جائیں اور سمارٹ کلائمیٹ ایگریکلچر کی طرف ہم لوگوں کو لے کے جائیں، اور یہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے حساب سے ہم یہاں کی پروڈکشن کو، یہاں کے انڈیجینیس کراپس کو، یہاں کے میڈیسنل پلانٹس کو، یہاں کے سیڈز کو اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک اور فشریز کو بھی ہم یہاں پہ انہینس کر رہے ہیں، جس کا عام امپیکٹ عوام پہ پڑے گا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ گلگت بلتستان واٹر ٹاور ہے پاکستان کے لیے، اور کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں یہ میلٹ ہوتے گلیشیئرز بھی انتہائی خطرے کی گھنٹی ہے پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کے ایگریکلچر کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے۔ ان سب کو ریڈیوس کرنے کے لیے، ان چیلنجز کو کیپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایگریکلچر کو، فورسٹیشن کو ہم انہینس کریں، اور اس کی انہینسمنٹ کے لیے ہم جامع پلان کے ساتھ ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اور یہاں کی جو پروڈکٹس ہیں، ایک تو ہم ایگری لینڈ میں بھی اضافہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ جو ہماری پروڈکٹس ہے اس کی کوالٹی پہ بھی، کوالٹی انہینس کو بہتر بنانے کے لیے، ویلیو ایڈیشن کے لیے بھی ہم جامع پلان لے کے آ رہے ہیں، پالیسی لے کے آ رہے ہیں۔ تو یقیناً اس کا امپیکٹ یہاں کے عوام کی زندگی پر ہوگا، یہاں کی اکانومی پہ ہوگا، فوڈ سیکیورٹی جو چیلنج بنتا جا رہا ہے وہ بھی انشور ہو جائے گا۔ تو ایک جامع پلاننگ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس سیکٹر کو اپ لفٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بھی ہم نے اے ڈی پی میں 100% ریز دی تھی، اس بار بھی ہم نے، اگرچہ ہمارے پاس فزیکل سپیس کا بہت بڑا ایشو تھا، اس کے باوجود بھی ایگریکلچر کو ہم نے خصوصی طور پر وہ رکھا ہے، اسپیس رکھا ہے۔ تو یقیناً اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام عوام پہ پڑے گا، کلائمیٹ پہ پڑے گا۔ بلین ٹری سونامی بھی اسی کا حصہ تھا، فروٹ ٹریز کی پلانٹیشن بھی یہاں پہ گلگت بلتستان میں جو چل رہا ہے وہ بھی اسی کلائمیٹ چینج کے ایشو کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہے۔ اور عام عوام کی بھی یہ اس وقت ذمہ داری بنتی ہے کہ ایگری لینڈ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ہم اس پہ پالیسی اور ایکٹ بھی لے کے آ رہے ہیں۔ ایگریکلچر اور وہ لینڈ جو ایگری ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہو رہی ہے وہ شرنک ہوتی جا رہی، انتہائی خطرناک ہے۔ وہاں پہ مختلف کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، اس کو بھی ہمیں مٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر ایکو ٹوریزم کی طرف ہم لے کے چلیں گے، ایگری ٹوریزم کی طرف ہم پبلک کو لے کے چلیں گے۔ اس پہ ہم ہر وہ یہاں پہ انویسٹرز اور بزنس کرنے والے جوان، یوتھ، ان کو ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی، مختلف اداروں کے ساتھ بھی ہم لیزان ہیں، ان کو ہم فزیکلی سپورٹ بھی کریں گے، ٹیکنیکلی بھی سپورٹ کریں گے، تاکہ ہماری ایگری لینڈ محفوظ بھی رہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا جائے، اور جو کلائمیٹ چینج ایک تھرڈ ہے، ایک ایشو ہے، وہ بھی ختم ہو جائے۔ گلگت بلتستان کو قدرت نے بہت کچھ نوازا ہے۔ یہاں پر گلیشیئرز ہیں، یہاں پر زرعی زمینیں ہیں، یہاں پہ پاسچرز ہیں، یہاں پہ میڈیسنل پلانٹس ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر پریویس جو ہے اس کے اوپر پراپر طریقے سے کور اپ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے کلائمیٹ کا بہت زیادہ امپیکٹ رہا ہے۔ آئے روز ہمارے پاس بلاف کے ایونٹ ہوتے ہیں، کہیں پہ سیلاب آ رہے ہیں، کہیں ہماری ندی نالے جو ہے نا بہت زیادہ تیزی سے فلو کرتے ہوئے ہماری زرخیز زمینوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی ہمارے پاس جو حسن آباد پل ڈیمیج ہو گیا، ہمارا عطا آباد کا انسیڈنٹ ہے، ہمارے پاس درکد اور برکلتی اور ان ایریاز کے اوپر بہت زیادہ ڈیزاسٹر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کلائمیٹ چینج ہے۔
گلگت بلتستان چونکہ بہت زیادہ ہائی ایلٹیٹیوڈ پہ ان کے گلیشیئرس ہیں، نارتھ اینڈ ساؤتھ پول کے بعد زیادہ گلیشیئر کے ڈپازٹ یہاں پر ہیں. تیزی سے ہم جو ہے آٹو موبائل کے استعمال سے، یہاں پر فیولز کی زیادہ استعمال سے، یہاں پر جو ہے ہم زیادہ آگ جو جلاتے ہیں سردیوں میں، اس کی وجہ سے ہمارے گلیشیئر بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں. نہ صرف ہمارے گلگت بلتستان بلکہ ہمارے ہمسائے ممالک جو کہ 2-3 ایٹمی ممالک ہیں، وہاں پر بھی بہت تیزی سے اینتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ کلائمیٹ کا بڑا ڈینجرس گلگت بلتستان کے عوام سہ رہے ہیں. اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا جو کراکرم یونیورسٹی اور کومسیٹ کے ایکسپرٹس نے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سمارٹ ایگریکلچر پریکٹسز کو یہاں پہ انشور کروائیں، جو ہمارے ماؤنٹینیس کمیونٹی کے جو فارمرز ہیں وہ استفادہ کریں. ہم نے بھوٹان اور نیپال کے فارمرز اور گلگت بلتستان کے فارمرز کے جو پریکٹسز ہیں ان کو دیکھا اور ان کو اپ سکیل کرنے کی کوشش کی، تاکہ ہمارا فارمر اگر پراسپیرس ہوگا تو یہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوگا. ورنہ یہ لینڈ لاک علاقہ ہے، اگر کسی بھی طرح سے کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے 10 15 20 دن یہاں پر لینڈ لاک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کھانے کے لالے پڑ جائیں. ایسی صورتحال میں ہمارے اکیڈمیشنز کو، ہمارے سسٹر آرگنائزیشنز کو، ہمارے جو لیجسلیٹرز کو یہ چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جو ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ گلگت بلتستان کا فارمر پراسپیرس ہو، اس کو بہتر سیڈز ملیں، اس کو جو ہے اسمارٹ ایگریکلچر ٹیکنیک سے اویئر کیا جائے، تاکہ وہ بہتر ٹیکنیکس کے ذریعے سے زیادہ زیادہ ییلڈ حاصل کرے، تاکہ علاقے کے عوام کو فائدہ ہو، ملک پراسپیرس ہو، علاقہ پراسپیرس ہو. انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس ریسرچ کی جو فائنڈنگس ہے، ہمارا فارمرز کو جو اس کا بہترین جو ہے اس کی جو ذمہ داری نبھا رہا ہے اس پورے علاقے کو فوڈ کی سپلائی میں، اس کو فائدہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس حکومت کے لیے جو کہ ایک آسانی پیدا ہو اور ملک کی پراسپیرٹی میں اپنا کردار ادا کرے. یہ بیسیکلی 2 یونیورسٹیز، کومسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد اور کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی نے مل کے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا کہ جس طرح موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس سے گلگت بلتستان میں زراعت بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. تو اس پروجیکٹ کے تحت ہم نے کچھ ایسی ٹیکنالوجیز اور کچھ ایسی ٹیکنیکس بنائی ہیں جو کہ کسانوں کو موسمیاتی تبدیلی کے اندر اپنی فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے وہ ان کے لیے بڑی مفید ثابت ہوں گی. اس کے لیے ہم نے 3 ایریاز میں، نلتر میں، جگلوٹ میں اور بگروڈ میں تقریباً 60 سے لے کر 80 کسانوں کو تربیت دی ہے کہ وہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے اس سے ان کی جو فصلیں ہیں، ان کے جانور ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے اب مختلف ٹریننگز ہیں کہ یہ آپ نے اپنی زمین کا خیال کس طرح رکھنا ہے موسمیاتی تبدیلی کے اندر، اپنے فصلوں کو کون کون سی فصلیں اگانی ہیں زمین کی صحت کے حساب سے، اور اسی طرح مختلف فصلیں اگانی ہیں تاکہ جو ایک فصل ہے وہ زمین کو جو ہے وہ بنجر نہ کر دے. بار بار اگر ہم اگاتے ہیں تو وہ زمین کو بنجر کر دیتی ہے. تو ذمہ داروں کی طرف سے یہ چونکہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ورکشاپ تھی تو بہت اچھا ریسپانس ملا، اور اس میں زیادہ تر نے یہ کہا کہ جی یہ ٹیکنالوجیز نئی ہیں اور ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ کوئی ہمیں ٹریننگ دینے آئے. تو اس کے لیے ایشین پیسیفک نیٹ ورک نے ہمیں فنڈنگ دی کہ جی آپ گلگت بلتستان میں کسانوں کی تربیت کریں تاکہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے اندر اپنے جانوروں کی، اپنی فصلوں کی پیداوار کو بھی بڑھائیں، ان کی صحت کو بھی بہتر بنائیں اور اپنی آمدنی کو بہتر بنائیں. تو اس میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی اور کومسیٹ یونیورسٹی نے نیپال اور بھوٹان کی بھی 2 یونیورسٹیوں کو ساتھ لے کے یہ پروجیکٹ کیا تھا. الحمدللہ آج کنکلوڈ ہوا. اس کنکلوڈنگ سیشن میں ہم نے جو منسٹر ہیں ایگریکلچر کے آنریبل، انہوں نے سارا دن ہمارے ساتھ گزارا اور اپنی بڑی اپریشیشن کی پروجیکٹ ٹیم کی کہ جی یہ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو بہت پہلے ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے تھیں، لیکن دیر آید درست آید کہ ٹیم فائنلی کسانوں تک پہنچی ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ ایکسرسائزز کنٹینیو رکھیں گے. ابھی اسمال اسکیل پہ کی ہے، نیکسٹ فیز میں ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو بڑے لیول پہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسانوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے اور وہ اپنی فصلوں اور جانوروں کی دودھ کی پیداوار کو، گوشت کی پیداوار کو بڑھائیں، جس کی وجہ سے لوکل جو ہے اس میں خوشحالی آئے، گلگت بلتستان میں خوشحالی آئے، ہماری فوڈ سیکیورٹی ہو جائے، ہمیں کھانا خوراک باہر سے نہ امپورٹ کرنا پڑے، ہم یہیں سے پیدا کریں. گو کہ موسم بہت ہارش ہو رہا ہے، موسمیاتی تبدیلی بڑی زیادہ سپیڈ سے آ رہی ہے، لیکن ہمارے کسان اور ہماری پروجیکٹ ٹیمز، ہمارے ایکڈیمک لوگ، یونیورسٹیوں کے لوگ یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کو ٹیکل کریں گے، کسانوں کی جو ہے وہ فصلوں کو بھی بچائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کریں گے. تو امید ہے کہ ہم کسانوں کی بہتر ہیلپ کرنے کے قابل ہو سکیں گے اگلے کئی سالوں میں. ایشین پیسیفک نیٹ ورک کا ایک پروجیکٹ ہے، اس سلسلے میں ہم نے 3 روزہ یہاں کیپیسٹی
بلڈنگ ورکشاپ کی کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے حوالے سے. اس میں ہم نے 3 ویلیز اسٹڈیز کی ہیں، جس میں ایک جگلوٹ ہے، پھر بگروٹ اور ایک نلتر ویلیز ہے. تو اس میں ہم نے پہلے فارمر کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، اس میں فارمر کو ٹرینڈ کیا کہ کلائمیٹ سمارٹ انٹرونشنز کون سی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر فروٹس میں دیکھا جائے تو ان میں سمارٹ انٹرونشن یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کے فروٹس کا کوالٹی اور کراپس کی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹیولی افیکٹ ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے ان کو بچانے کے لیے کچھ اسٹریٹجی، کچھ پریکٹسز، کچھ انٹرونشنز ان کو دیے ہیں، جس طرح ایک زیرو ٹیلیج ٹیکنالوجی ہے. اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں. اس کے علاوہ ملچنگ کی ایک آپشنز ہے. اس کے علاوہ رین واٹر ہارویسٹنگ یہ لوگ کر سکتے ہیں، اس طرح وہ پانی اپنے فصلوں کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائف سٹاک کے حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ کراس بریڈنگ کروائیں جو اچھے نسل کے جانور ہیں. اس کے علاوہ فیڈ مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے سائلج کا کنسیپٹ دیا ہے ان لوگوں کو. اس کے علاوہ بایو انرجی کے حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ بایو گیس یہ لوگ پروڈیوس کر سکتے ہیں، کیونکہ لائف سٹاک سے میتھین امیشنز ہو رہی ہیں، تو اس کو کم کرنے کے لیے یہ بایو گیس کا کنسیپٹ لے کے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اپنا لوکل سیڈ پروڈیوس کر کے اپنی لوکل ورائٹیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی ٹیکنالوجی ہم نے فارمر کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، باقاعدہ ان کو ڈیمانسٹریشن دکھا کے ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی. اس کے علاوہ آج ہم نے ایک نیشنل لیول کا ایونٹ کیا جس میں اکیڈیمیا، ریسرچر اور پالیسی میکر تھے، تاکہ ہم ان چیزوں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروا سکیں فارمر فیلڈ لیول پہ. تو اس لیے آج ہم نے سب کو انوائٹ کیا اور اس سلسلے میں ورکشاپ ہوئی، اور ہمارے جو پالیسی میکر ہیں انہوں نے انشور کیا ہے کہ یہ چیزیں ہم